بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ یہ ویڈیو تمام مومنین کرام کے لیے اور خاص طور پر متلاشیان حق کے لیے جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ان کے سامنے کچھ احادیث، کچھ اسناد، کچھ روایات اہل سنت والجماعت کی مستند ترین کتب سے، جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر اور عمر سے ناراض ہونے کا ذکر ہے۔ کتاب پہلا حوالہ بخاری سے، صحیح البخاری، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور اس سے بات کرنا تک چھوڑ دیا، اور اس دنیا سے جاتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔ کتاب البخاری الجافی، محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ، متوفہ 256 ہجری، اور صحیح البخاری جلد 3 اور حدیث نمبر 2926، باب فرض الخمس۔ ٹھیک ہے، یہ ناشر اس کے دار ابن کثیر یمامہ بیروت الطبع الثلاثہ۔ اب اس کتاب المغازی کے باب غزوہ خیبر کی حدیث نمبر 3998 میں بخاری نے کیا کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور مرتے دم تک اس سے بات نہیں کی۔ یہ کتاب البخاری، صحیح البخاری جلد 4 اور صفحہ حدیث نمبر 3998۔ کتاب المغازی، باب غزوۃ خیبر۔ یہ وہی نشر انہوں نے کیا جو میں نے آپ کے پہلے ذکر کیا، دار ابن کثیر الیمامہ بیروت الطبع الثلاثہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 6346، جس میں صحیح البخاری میں، جس میں لکھا ہے کہ پس فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنا تعلق ابو بکر سے ختم کر دیا اور اس دنیا سے جاتے وقت تک اس سے بات نہیں کی۔ یہ البخاری جلد 6 حدیث نمبر 6346۔ کتاب الفرائض، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ وہی ناشر دار ابن کثیر الیمامہ بیروت الطبع الثلاثہ۔ ابن قتیبہ کی روایت میں آیا ہے کہ جب ابو بکر اور عمر عیادت کے لیے گھر آئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دی، تو انہوں نے ناچار ہو کر علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بات کی تو بی بی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ کو اختیار ہے کہ جس کو مرضی ہے گھر لائیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمام حجت کرنے کے لیے ان دونوں کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی، تاکہ بعد میں وہ نہ کہیں کہ ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، یعنی ناراض تھیں تو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمام حجت کے لیے ان دونوں کو گھر میں آنے کی اجازت دی۔ جب ان دونوں نے معذرت کی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے یہ اعتراف لیا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ کیا تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا راضی ہونا میرا راضی ہونا ہے اور اس کا ناراض ہونا میرا ناراض ہونا ہے۔ جو بھی میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرے اور اس کا احترام کرے تو اس نے مجھ سے محبت کی اور میرا احترام کیا ہے، اور جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو راضی کرے تو اس نے مجھے راضی کیا ہے، اور جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ناراض کرے تو اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ ابو بکر اور عمر دونوں نے اعتراف کیا کہ ہاں، ہم نے اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ اعتراف لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ پس میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے اذیت دی اور ناراض کیا ہے، اور میں اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات میں تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ اور مزید فرمایا اللہ کی قسم
میں ہر نماز کے بعد تم دونوں پر نفرین کرتی ہوں، نفرین کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتاب الدینوی، ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ، متوفہ 276 ہجری۔ کتاب الامامۃ والسیاسہ، جلد اول، صفحہ 17، باب کیف کانت بیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ناشر دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1418 ہجری یا 1997۔ اب اس کے باوجود کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا بی بی پاک اس جہاں سے ان دونوں سے راضی ہو کر گئی تھیں، بلکہ واضح طور پہ آپ کی مستند کتب میں موجود ہے کہ بخاری میں اور یہ دوسری کتب میں کہ بی بی ناراض ہو کر گئیں، اور اس حد تک کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر نماز کے بعد تم دونوں پر نفرین کرتی ہوں۔ اگر اگلی آپ کو حدیث محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے، البخاری، صحیح البخاری، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 6 ماہ تک اس دنیا میں رہیں، اور جب وہ دنیا سے چلی گئیں تو ان کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو رات کو دفن کیا، اور ابو بکر کو اس واقعے کی بالکل خبر نہ دی اور خود ہی ان کی نماز پڑھی۔ اب یہ کتاب صحیح البخاری، جلد 4، حدیث نمبر 3998، کتاب المغازی، باب غزوۃ خیبر، اور ناشر دار ابن کثیر الیمامہ، بیروت، الطبع الثلاثہ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب تاویل مختلف الحدیث میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کو ابو بکر سے مانگا، پس جب ابو بکر نے میراث دینے سے انکار کیا تو انہوں نے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قسم کھائی کہ اب وہ اس سے کبھی بات نہیں کریں گی، اور وصیت کی کہ مجھے رات کو دفن کرنا تاکہ ابو بکر میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حوالہ کتاب الدینوری، ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ، متوفہ 276 ہجری۔ تاویل مختلف الحدیث، کتاب تاویل مختلف الحدیث، جلد اول، صفحہ 300، اور ناشر دارالجیل، بیروت، 1972 کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، 1393 ہجری کی۔ اس کے آگے عبد الرزاق صنعانی نے لکھا ہے کہ حسن ابن محمد سے نقل ہوا کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو رات کو دفن کیا گیا تاکہ ابو بکر نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ناراضگی تھی۔ اس لیے خود سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ابو بکر میرے نماز جنازہ میں میری تدفین کے وقت نہ آئے۔ اب یہ نتیجہ کیا ہے اس پوری گفتگو کا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بکر اور عمر سے مرتے دم تک ناراض رہنا، اور ان سے بات تک نہ کرنا، اور ان پر ہر نماز میں نفرین کرنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خود جو ہے اہل سنت کی صحیح ترین کتب میں ذکر ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کا آپ کو حوالہ دیا اور مختلف کتب کا حوالہ دیا۔ ابو بکر اور عمر کا معافی مانگنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ان کو معاف نہ کرنا اور ان سے راضی نہ ہونا، اس سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کی شدت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ ناراضگی دنیا اور مال دنیا کے لیے نہیں تھی کہ جس طرح بعض متعصب اور جاہل لوگ ناسبی گمان کرتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ناراضگی اللہ کی راہ اور اللہ کے لیے تھی۔ اسی مطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مومنین کرام اور متلاشیان حق، یہ گفتگو تمام ہوئی۔ اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے، جو بھی حق کے متلاشی ہیں، کہ یہ جو حوالہ جات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ ان کتب میں خود تحقیقاً اس کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، اور حق کی تلاش میں اگر آپ نکلے ہوئے ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ناراضگی ابو بکر و عمر سے ان کی ہوئی، اور وہ آخری دم تک انہوں نے ان سے ناراض رہیں، ان دونوں سے، تو یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اہل سنت والجماعت کتب میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ترین کتب میں لکھی ہوئی ہے اہل سنت کی۔
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اب جب بی بی پاک ناراض ہیں، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہے، اور بی بی کی ناراضگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے، اور رسول خدا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ کی ناراضگی مول لینی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ناراضگی ہے جو ان کو محشر میں کام آئے گی؟ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی، رسول خدا کی ناراضگی یعنی شفاعت کی نہیں ملے گی آپ کو، اور اس کے بعد اللہ کی ناراضگی یعنی اللہ سے کیا گفتگو کریں گے محشر کے روز آپ؟ کیا آپ حساب کتاب دیں گے جبکہ اللہ آپ سے ناراض ہے؟ تو جو بھی حق کے متلاشی ہیں خدا را اس پہ توجہ دیں، غور کریں کہ بی بی کی ناراضگی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ روز محشر کس منہ سے لوگ جائیں گے اللہ کے سامنے جبکہ وہ اللہ کی ناراضگی مول لینے والے ہوں گے؟ خدا را ان باتوں پر غور کریں، ان کتب کو پڑھیں، اس حقائق کو مت چھپائیں، اور جن لوگوں نے بی بی پر ظلم کیا ان کی ذات کو پردے میں نہ ڈالیں، ان کی ذات کو آشکار کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو اور لوگ حق کی راہ پر آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم ولانا اعدائهم اجمعین۔ یا علی مدد مومنین کرام، السلام علیکم۔